عزاداران مظلوم کربلا، اب میں گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت جناب علامہ محمد افضل حیدری صاحب آف لاہور کہ وہ رونق افروز ممبر ہو کر اپنے بہترین مواعظ اسنا سے آپ احباب کو مستفید فرمائیں۔ قبل اس کے کہ جناب مولانا جب ممبر ہوں تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من قرأ سورة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بصواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى روح المرحوم المغفور چودھری محمد علی خان وإلى جميع المرحومين من نصرة بان المجلس بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صل علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد يا ذا ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنته الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلوات پڑھیے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس موعظہ کو، اس عزاداری کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص چودھری محمد علی خان، ان کے والدین، برادران اور اس خاندان کے جملہ مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام چودھری فرحت عباس کو صحت و سلامتی، صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، وقت بہت تھوڑا ہے اور میرے لیے طالب علم کے لیے اس تھوڑے سے وقت میں کسی موضوع پہ گفتگو کرنا مشکل ہے۔ میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ حضرات مجھے جانتے ہیں، میں آپ سے واقف ہوں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں سید الانبیاء کے بعد ہمیں وہ امام عطا فرمائے جن کے نام مختلف تھے، کردار محمد والا تھا۔ کسی کا نام علی، کسی کا نام حسن، کسی کا نام حسین، کسی کا نام جعفر، کسی کا نام موسیٰ۔ نام مختلف تھے لیکن کردار سب کا پیغمبر والا۔ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، بل کلنا محمد۔ یہ کردار میں سارے پیغمبر جیسے۔ خالق کائنات کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ساری کائنات میں سے اللہ نے جنہیں اپنے علم کی روشنی میں منتخب فرمایا تھا، اللہ نے انہیں ہمارا امام بنا دیا تھا۔ یا حضرت آج چونکہ 25 رجب ہے اور یہ دن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ میں دو چار باتیں امام کی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے مولا سے ایک صحابی نے پوچھا، مولا بما یعرف الامام، امام کی نشانی کیا ہے؟ امام کے پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ امام؟ میرے مولا نے امام کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ توجہ ہے آپ دوستوں؟ میرے مولا نے پہلی نشانی کسی کے امام ہونے کی یہ بیان فرمائی کہ امام وہ ہوتا ہے جسے بناتا اللہ ہے، بتاتا محمد ہے۔ بیان امام بندوں کا کام امام بنانا نہیں ہے، بناتا اللہ ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی خود پیغمبر کو بھی امام بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
میرے رسول پہنچا دے، بنانا اللہ کا کام ہے، بتانا دکھانا پیغمبر کا کام ہے۔ پہلی نشانی یہ کہ اللہ بنائے، نبی اعلان کرے، امام وہ ہوتا ہے۔ اور دوسری نشانی میرے آقا نے یہ بیان فرمائی، یسأل فیجیب، امام وہ ہوتا ہے جس سے جب جہاں کوئی سوال کرے اس کا فوراً جواب دے۔ امام وہ ہوتا ہے جس سے سوال کیا جائے تو پھر وقت نہ مانگے، کل بتاؤں گا، پوچھ کے آؤں گا، ذرا ٹائم دے دو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جب سوال کیا جائے فوراً جواب دے۔ لیکن اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا کی ہے، رہبر وہ عطا کیے ہیں جنہیں سوال پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ سائل کو دیکھ کر اس کا سوال بھی بتاتے تھے، جواب بھی دیتے تھے۔ اللہ نے وہ امام عطا فرمایا، اللہ نے وہ عظیم امام عطا فرمایا۔ یسأل ویجیب، امام وہ ہوتا ہے جو جس سے سوال کیا جائے فوراً۔ اللہ نے امام جو بنائے ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہر بندے کے ساتھ اس کی زبان میں کلام کرتا ہے۔ یا امام صرف عربی زبان میں بات نہیں کرتے، جس زبان میں سائل سوال کرتا ہے اسی کی زبان میں جواب دیتے۔ میں نے جب محرم یہاں پڑھ رہا تھا، کسی محرم کی مجلس میں عرض کیا تھا، ہم طالب علم جب ایران پڑھنے کے لیے گئے تو ہم پاکستانی تھے، وہاں اساتذہ کی زبان فارسی تھی، ہمیں فارسی سیکھنا پڑی، استاد فارسی میں درس دیتا تھا۔ اب آج کل نجف کا راستہ کھلا ہے، طالب علم نجف جاتے ہیں، وہاں عربی ہے، استاد عربی میں درس دیتا ہے، طالب علم کو عربی سیکھنا پڑتی ہے۔ کوئی بچہ یو کے انگلینڈ چلا جائے پڑھنے کے لیے، وہاں استاد انگریزی میں پڑھاتا ہے، طالب علم کو انگلش سیکھنا پڑتی ہے۔ دنیا کی رسم یہ ہے، استاد اپنی زبان میں پڑھاتا ہے، طالب علم کو استاد کی زبان سیکھنا پڑتی ہے۔ اللہ نے مجھے وہ رہبر عطا کیے ہیں جہاں طالب علم کو استاد کی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں، جس طالب علم کی جو زبان ہوتی تھی جعفر صادق اسی زبان میں درس۔ اللہ اکبر، یا اللہ نے یا علی یا علی، توجہ فرمائیے بدل۔ امام ہر بندہ جو سوال کرتا ہے اس کی زبان میں جواب دیتے۔ امام نے اس اپنے صحابی کو بتایا اور میں کہا ابھی بیٹھ، میں تجھے ابھی اس کی نشانی دکھاتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں ایک خراسان سے ایران کا بندہ پہنچا، ایران والا مولا سے عربی زبان میں بولنے لگا، امام نے اس کا جواب فارسی زبان میں دیا۔ وہ کہتا ہے ماں مانعنی، کس چیز نے مجھے روک دیا کہ میں آپ سے فارسی میں بولوں؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کو فارسی اچھے طریقے سے بولنی نہیں آئے گی، تو میں عربی میں بول رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں تیری زبان میں تجھے جواب نہ دے سکوں تو تیرا امام کیسے؟ اللہ اکبر، میں تیرا امام کیسے؟
یا علی۔ میرے ساتویں امام نے فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو سارے انسانوں کی زبان جانتا، سارے حیوانوں کی زبان جانتا، سارے پرندوں کی زبان جانتا۔ اللہ میرے ائمہ نے پرندوں سے بھی باتیں کی، میرے ائمہ نے جانوروں سے بھی باتیں کی، ان کی زبانوں میں اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا۔ اچھا اللہ نے ہمیں عظیم پیشوا عطا فرمایا۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں بدقسمتی ہے ہماری بدقسمتی، ہمیں اپنے ائمہ کی معرفت نہیں۔ ہم اپنے ائمہ کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں جتنا شناختی کارڈ میں نہیں لکھا ہوتا۔ آپ ساروں کے ہیں نا شناختی کارڈ، نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، تاریخ پیدائش کیا ہے، مستقل پتہ کیا ہے، کوئی نشانی۔ اور یقین کریں ہمیں اتنا بھی نہیں پتا ہے اپنے اماموں کے بارے میں۔ کتنے امام ہیں ہمارے؟ اگر میں پوچھنا شروع کروں نا 2 3 4 اماموں کو چھوڑ کے، جب معرفت نہیں ہے تو محبت کیسے ہوگی؟ جب محبت نہیں ہوگی تو اطاعت کیسے ہوگی؟ جب اطاعت نہیں ہوگی تو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ معرفت۔ اللہ نے کیسا امام دیا؟ محمد ابن سنان راوی ہے، وہ کہتا ہے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام ایک جھولے کے پاس کھڑے تھے جس میں ایک بچہ لیٹا ہوا تھا، امام اس سے باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں آیا امام نے بایاں ہاتھ بڑھایا، مجھے اشارہ کیا ذرا رک جا۔ میں رک گیا۔ وہ امام جب وہاں سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا ادھر، مجھے بلا کے محمد ابن سنان کہتا ہے امام صادق نے مجھے بلا کے کہا سلم علی مولاک، اپنے آقا کو سلام کرو۔ جو جھولے میں پڑا ہے اسے اپنے مولا کو سلام کرو۔ وہ کہتے ہیں فسلم تو میں نے جھولے میں پڑے ہوئے شہزادے کو سلام کیا، وَرَدَّ سَلَامِي بِلِسَانٍ فَصِیحٍ، جھولے میں پڑے ہوئے امام موسیٰ کاظم نے فصیح زبان میں میرے سلام کا جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ جواب دے کے کہا کیا؟ یا سلام کا کی تقدیر بدل جاتی۔ بندہ بڑا مالدار، پیسے بہت تھے بندے کے پاس، ڈھیر دولت بھی ہو نا بندے کو خراب کر دیتی ہے نا۔ دولت ڈھیر ہو، علم زیادہ ہو، حسن زیادہ ہو، کسی شے کی زیادتی بندے کو، ہر شے کے لیے اعتدال، درمیانی روش اچھی ہوتی۔ اللہ سید الانبیاء پیغمبر گرامی اسلام، حالات ذرا سخت تھے، حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے نبی، اللہ کہہ رہا ہے تو دعا کرنا میں تیرے لیے پہاڑوں کو سونے میں بدل دوں۔ اچھا پیغمبر دعا کرتے قبول نہیں ہونی تھی؟ سارے بولو چکے ہی نہیں، پیغمبر دعا کرتے یہ پہاڑ سونے میں،
پتہ ہے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ جبرائیل سے کہا جا میرے خالق کی بارگاہ میں عرض کر پروردگار ایک وقت مجھے اتنا دے کہ میں وہ کھا کے تیری بندگی کر سکوں، ایک وقت بھوکا رکھ تاکہ تجھ سے مانگ سکوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مال کی کثرت بندے کو خراب کر دے۔ ایک وقت بھوکا رکھ تاکہ مانگ سکوں، ایک وقت اتنا دے میں سیر ہو کہ تیری بندگی کر سکوں۔ بندہ مالدار ہے، بڑا پیسہ ہے، لیکن گھر میں ہر وقت غنا کی محفلیں ہیں، گانے والی عورتیں بلائی ہوئی ہیں۔ میرے مولا دروازے سے گزر رہے تھے، اندر سے کنیز نکلی۔ میرے مولا نے پوچھا بتا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا؟ کہتا آزاد کا گھر ہے، اتنے غلاموں کا مالک، اتنی کنیزوں کا مالک، اتنے گھوڑوں کا مالک، اتنے باغات کا مالک۔ پتہ ہے میرے مولا نے کیا کہا؟ فرمایا ہاں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اس لیے اس کے گھر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہوتا۔ بس میں ختم کرتا ہوں، وقت اتنا ہی تھا، ٹائم جو دیا مجھے سیکٹری صاحب نے وہ ختم ہو گیا۔ ہاں جی، کنیز اندر گئی، مولا نے پوچھا، اس کے مالک نے پوچھا دیر لگا کے کیوں آئی ہے؟ کہا راستے میں ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا یہ آزاد کا گھر ہے یہ غلام کا؟ میں نے کہا آزاد کا گھر ہے۔ اس نے یہ جملہ کہا، اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، تبھی اس کے گھر سے غنا کی آوازیں آ رہی ہیں نا۔ اللہ کا بندہ سمجھتا ہوتا اس کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، غنا کی آواز نہ آتی، اس لیے دیر لگ گئی۔ یہ سننا تھا، جوتے پہننا بھول گیا، ننگے پاؤں باہر دوڑا، اگلی گلی کے موڑ پر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جب میں نے یہ جملہ سنا تھا مجھے یقین ہو گیا تھا یہ کہنے والا یا نبی ہے یا نبی کا وصی۔ مولا آج کے بعد نہیں، آج کے بعد نہیں کروں گا، میری ضمانت لے لو، آج کے بعد میرے گھر سے یہ آوازیں نہیں آئیں گی۔ مولا نے کہا جا تو توبہ کر لے، میں تیری شفاعت کا ضامن ہوں۔ ننگے پاؤں دوڑا تھا، پھر ساری زندگی جوتے نہیں پہنے تاکہ توبہ والا وقت یاد رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں کیسے امام عطا کی؟ اللہ نے ہمیں ایسے عظیم پیشوا عطا کی۔ ایک موسیٰ کاظم ایک جملہ کہہ دے بندے کی تقدیر بدل جاتی۔ اور شیعو، چکوال کے شیعو، تمہارے پاس ایک نہیں 14 معصوم شفیع ہیں، 14 ہیں، لیکن کوشش کرو انہیں ان کی معرفت حاصل کرو۔ کوشش کرنا بندے کا کام ہے نا، نتیجہ بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ میرا کام ہے کوشش کرنا، میں کوشش کروں وہ کام کروں جو میرا امام مجھ سے چاہتا ہے۔ ختم کر چکا میں، وقت تمام ہو گیا عزیزو۔ میں صرف ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کو کیسا امام چاہیے؟ عالم ہو یا جاہل؟ اب بولو نا، میں نے 20-25 منٹ میں نے بول لیا، 2 منٹ آپ بول لینا۔ امام عالم چاہیے یا جاہل؟ امام عادل چاہیے یا ظالم؟ امام سخی چاہیے یا کنجوس؟ امام کریم ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے۔ امام شجاع ہو یا بزدل؟ شجاع ہونا چاہیے، بہادر ہونا چاہیے۔ امام نمازی ہو یا بے نماز؟ امام قرآن کا قاری ہو یا قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو؟ تو پھر دنیا دار نہ بنو، مطلبی نہ بنو، اپنے لیے اچھا امام چاہتے ہو۔ امام عالم ہو، امام عادل ہو، امام کریم ہو، امام سخی ہو، امام شجاع ہو، امام شب زندہ دار ہو، امام سجدہ گزار ہو، امام عاشق تلاوت قرآن ہو۔ تم اپنے لیے اچھا امام چاہتے ہو، اس اچھے امام کو رعیت کیسی چاہیے؟ علی کو رعیت چاہیے کہ نہیں؟ مولا علی کو رعیت چاہیے کہ نہیں؟ کیسی رعیت؟ جاہل، کنجوس، ڈرپوک، نماز کے قریب نہ جاتی، ساری زندگی قرآن پڑھا ہی نہیں، مانتے ناتے کے قرآن کو ہے۔ ہاں؟ یہی میرا امام جس کا آج دن منا رہے ہو نا، رات کو روٹی کی بوریاں اٹھا کے غریبوں کے محلے میں جاتے تھے، جہاں غریب سوئے ہوتے تھے نا ان کے سرہانے رکھ کے آتے تھے۔ 25 رجب تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کرتا کون ہے۔ میں اپنے محلے کے کتنے غریبوں کا خیال کرتا ہوں، میں اپنے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کا کتنا خیال رکھتا ہوں۔ جنہیں مانتے ہو نا ان کی سیرت بھی دیکھو، ہے نا؟
کسی غریب رشتہ دار کے گھر چلا جایا کر، غریب بہن کے گھر چلا جایا کر. کیا ہوا جو اللہ نے تجھے دولت دے دی ہے، اسے غریب رکھا ہے، اس کے گھر جا کے جب امیر بھائی غریب بہن کے گھر جا کے اسے سلام کرے گا نا، اس کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا، وہ اپنے دل سے دعا کرے گی اللہ تیری زندگی لمبی کر دے گا. اپنے ائمہ کی سیرت اپنا. عزیزم یہ میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آج کل زمانہ دشمن ہے تمہارا. وہ امریکہ سے لے کر تمہارے گلی کے اندر بیٹھے ہوئے ناسوی ہمارے دشمن ہیں. دنیا تمہاری دشمن ہے. اس دشمنوں کے سامنے ضرورت زبان سے نہیں، کردار سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. کردار اتنا اچھا بنا یہ سپیکر بند ہو جائے، تیری آواز باہر نہ جائے، تیرا کردار بولے تو علی والا ہے، پھر مزہ ہے، پھر مزہ ہے. جائے بس عزیزو، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے تجھے عظیم پیشوا عطا فرمایا. اور ان میرے اماموں نے نا، اس اہل بیت اطہار نے بڑی قربانیاں دے کے دین ہم تک پہنچایا ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہمیں ملا ہے مفت میں. مفت میں ملی ہوئی شے کی قدر نہیں ہوتی. یہ چکوال بڑا شہر ہے نا، اس کے محلہ سرپاک میں کوئی مسافر مر جائے اور اس مسجد کے سپیکر سے اعلان ہو ایک مسافر مر گیا ہے، سچ بتاؤ کتنے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، اس کو غسل دیں گے، اسے کفن پہنائیں گے، اس کا جنازہ اٹھائیں گے، احترام سے دفن کریں گے. ذرا تصور کرو غریب کتنا تھا موسیٰ کاظم. کوئی محلہ نہیں تھا، مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا. اعلان ہو رہے تھے کہ مر گیا ہے مسافر کہ زندان میں اس کا وارث کوئی نہیں، 4 مزدور چاہیے. اللہ اکبر. صرف ایک جملہ، میں لمبے مصائب پڑھنے کا عادی نہیں، شہادت پڑھیں گے میرے بعد آنے والے. میرے مولا کی لاش کو 4 مزدوروں نے اٹھایا تھا. بازار سے جا رہے تھے، اعلان کر رہے تھے حاضی جنازہ تو امام الروافض، یہ شیعوں کے امام کا جنازہ ہے، یہ شیعوں کے امام کا جنازہ ہے. جسر بغداد، پل بغداد پہ رکھا. صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں، جب میرے مولا کا جنازہ پل بغداد پہ رکھا گیا، مورخین لکھتے ہیں ادھر کی سواریاں، ادھر کے گھوڑے، ادھر کے اونٹ پل پہ نہیں چڑھتے، ادھر رک گئے. ادھر کی سواریاں ادھر رک گئیں. کوئی سواری پل پہ نہیں آتی کہ پل پہ امام موسیٰ کاظم کا جنازہ پڑا ہے. امام کے جنازے کے احترام میں کوئی سواری پل پہ نہیں آتی. میں کہوں گا اے غریب بغداد، مشکل میں تیری شہادت ہوئی ہے نا، لیکن تیرا احترام بغداد کے جانوروں نے بھی کیا. کوئی سواری پل پہ نہیں آتی. کاش کوئی کربلا میں ہوتا. حسین کا لاشا تھا، مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے. سینے کی ہڈیاں پوچھتے مل گئی. اپنی سگی بہن پہچان نہ سکی، آگے کہہ رہی تھی بتا میرا بھائی حسین تو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.